درود شریف کا ایک خاص نمبر رکھتے ہیں جی کہ 11 دفعہ درود شریف آپ نے اول و آخر پڑھا یا 3 دفعہ پڑھا یا 5 دفعہ پڑھا، تو اس میں سب سے زیادہ افضل کون سا طریقہ ہے؟ دیکھو جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے. جتنا زیادہ پڑھا جائے 11 دفعہ، جتنے دفعہ ہی پڑھیں 100 دفعہ 99 دفعہ 11 دفعہ 3 دفعہ جتنی توفیق ہو حسب توفیق انسان پڑھے، لیکن درود شریف تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ ہر دعا کے قبول، مقبول یا غیر مقبول ہونے کا رہتا ہے کہ قبول ہو کہ نہ. درود شریف وہ واحد ایسی چیز ہے جو کبھی بھی مسترد نہیں ہوتا، کبھی مسترد نہیں ہوتا، وہ قبول ہو کے رہتا ہے. اور پھر جب درود شریف کے ساتھ کوئی دعا مانگی جاتی ہے تو اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے. آپ نے کہا اسی لیے فرمایا کہ شروع میں اور آخر میں، جب شروع میں درود شریف وہ قبول ہو رہا، آخر والا بیچ میں جو بھیجو گے وہ تو چلا ہی جائے گا نا. ایگزیکٹلی اس انویلپ میں آپ نے کچھ رکھ کے بھیجا تو جائے گا ہی بس. تو اس لیے درود شریف اول و آخر دعا کے ضرور پڑھنا چاہیے. اور جمعے کے دن تو کثرت سے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. اچھا، جیسے ہم بہت سارے لوگوں کے سال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں یا لوگ اور بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں، تو کیا درود شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل 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 ان کی جانب سے آپ بھیجیے. بالکل. دیکھو ہر وہ کام ہم کر سکتے ہیں جو نفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ کام کر سکتے ہیں، اور یعنی ان کی زندگی میں نفل کام بھی کر سکتے ہیں، اور جو زندہ نہیں ہیں ان کے فرائض اگر رہتے ہیں تو ان کے فرائض کی ادائیگی بھی کی جا سکتی ہے. ان کی طرف سے فدیہ دے دیا جائے، صدقہ دے دیا جائے، روزے رکھ لیے جائیں، یعنی فرض کے علاوہ. یعنی یہ نہیں کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں اور فلاں کو دے دوں، وہ تو میرے اوپر فرض ہے. لیکن ویسے جیسے حج لوگ کرتے ہیں، جیسے حج لوگ کرتے ہیں، جیسے حج بدل کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، یا وہاں نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں اور ریاض الجنہ میں یا دیگر مقامات پہ، اور اس کو دیتے ہیں، تو وہ تو آپ کرتے رہیں. بالکل اسی طرح بیانی، اسی طرح درود شریف بھی ہے کہ سرکار کی خدمت اقدس میں ان کی جانب سے ہم بھیجیں. بالکل، یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب آپ کے پیارے آپ کے قریب ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کے لیے بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں اور آپ کے رشتے ہوتے ہیں تو کہیں آپ ان کی قدر کرنے میں کوئی کمی کر دیتے ہیں، اور پھر جانے کے بعد احساس ہوتا ہے پتہ نہیں انسان کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ اس کو بعد میں بڑی مایوسیاں اور بڑے احساسات ہوتے ہیں، بہت ریگریٹس ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم ان لوگوں کو بخش سکتے ہیں یا ان کے سارے ثواب کے لیے اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو سکون ملتا ہے، آپ کو ایک ریلیکس فیلنگ آتی ہے کہ جی آپ نے کچھ کیا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے. اچھا، آغا صاحب کی خاموشی جو ہے وہ کچھ مشغول ہو گئے ہیں بنانے میں. چل رہا ہے جناب، بالکل آسانی سے بن رہا ہے، فکر نہیں کرے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس میں ہم نے شکر تو شامل کی تھی اپنی ریسیپی میں، لیکن میں نے ابھی تک اس میں شکر کا اضافہ کیا نہیں جان بوجھ کر. کیوں؟ مجھے پتہ چل گیا. میں نے سوچا کہ ذرا اب چلا کے آگا سر کیلوریز ذرا کم ہے تو اچھا ہے نا. اچھا، اب اس میں آپ لال والی شکر ڈالیں گے؟ جی یہ شکر میرے پاس موجود ہے. نہیں، لال شکر ڈالیں گے؟ میں بالکل نہیں ڈال رہا. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں نے کہا شاید آپ جامع شیری ڈالیں گے. نہیں، جامع شیری ڈال سکتا ہوں. ڈال سکتے ہیں نا؟ یقیناً بالکل ڈال سکتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ جو بچوں کے ساتھ ایشو ہوتا ہے نا کہ ان کو کوئی نہ کوئی چیز ٹیمپٹنگ چاہیے ہوتی ہے یا کلرفل چاہیے ہوتی ہے، تو اسپیشلی اس طرح کی چیزوں میں آپ جامع شیری ڈال سکتے ہیں. اور یہ جو انگور ہیں یہ بیچ میں سے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ فروٹ یوگرٹ میں مٹر کہاں سے آیا، تو مجھے یاد آیا کہ نہیں یہ انگور ہوں گے. تو فروٹ یوگرٹ میں مٹر، گڈ، اچھا آئیڈیا ہے. جی ہاں، اس کو سوچا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. تم نے خامخواہ کے ایک آئیڈیا دے دیا بلا وجہ. نہیں، مٹر تو اب ہے نہیں نا، اب تو جب مٹر آئیں گے سیزن میں تب یہ ڈال سکتے ہیں. اچھا، تمہاری ابھی جو بات تھی اس پہ ایک بات چھوٹی سی کہہ دوں. جو تم نے ابھی بھیجنے کی بات کہی کہ تحفہ دینے کی ان کو دیا جا سکتا ہے، تو دیکھو یہ بات ہمیں خیال میں رہنا چاہیے کہ ہم جو بھی کسی کے لیے کچھ پڑھتے ہیں یا کرتے ہیں اس میں ہمارے ثواب میں کمی نہیں ہوتی. جی بالکل بالکل، ہمیں اپنا جی وہی ہوتا ہے، ان کو مل جاتا ہے. اور آپ جتنوں کو بھیجنا چاہیں سب کو ملتا ہے، کوئی کمی کسی کے ثواب میں ہوئے. اچھا، ایسے نہیں ہوتا کہ جی آپ نے اگر کوئی ایک خاص چیز پڑھی، چاہے وہ قرآن پاک ہے یا وہ درود ہے یا وہ کلمہ ہے، تو وہ کسی ایک انسان کو آپ نہیں بخش سکتے، ایک سے زائد انسانوں کو جتنوں کو چاہیں آپ بخش، سب کو ایکولی سب کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اچھا، یہ کیا طریقہ ہوتا ہے کہ جی بہت سارے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ میں نے اپنی اماں کے لیے قرآن پاک پڑھا، ایک قرآن پاک میں نے اپنے ابا کے لیے پڑھا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ ایک قرآن پاک پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کے آپ سب کے لیے دعا کریں؟ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ کافی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ ایک انر سیٹسفیکشن کے لیے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ میرے دل اپنا اندر سے مطمئن ہو جائے کہ میں نے اپنی ماں یا اپنے باپ کے لیے یہ پڑھ دیا. لیکن یہ کہ دیکھو بخشنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، اس نیک عمل کو جب ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ پروردگار دو عالم اس کو تو قبول فرما، اور اس کا ثواب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو، اور پھر
तमाम सहाबा कराम अंबिया कराम नेक बंदों को अता फरमाते हुए आपके तवस्सुत से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, तवस्सुत से किसी खास जिसका भी नाम हो उनको पहुँचे, इस तरह करते हैं और सबको पहुँचा दें आप, तो आपके साथ में कोई कमी नहीं होगी। चीज़ है, मैं समझती हूँ हमारे अल्लाह पाक ने हम लोगों को बड़ी सारी रहमतें और नेमतें जो दी हैं, उनमें से ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप अपने से दूर जाने वाले लोगों से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल एक कनेक्शन रहता है। और ये इसके सबूत मिले हैं कि एक शख्स यहाँ से कब्रिस्तान से उनका रास्ता था, गुजरते थे वो, और जब भी गुजरते थे, जब दुआ देते हुए गुजर जाते थे, उनके लिए कुछ पढ़ते हुए गुजर जाते थे। अच्छा, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, 2-1 रोज़ वहाँ से नहीं गुजरे, तो एक ख्वाब में देखा कि लाखों का मजमा है और उनके पास मौजूद है। कहा आप कौन लोग हैं? तो कहा हम वही हैं जिनको तुम दुआ देते हुए गुजरते थे, कब्रिस्तान के लोग, तुम कहाँ हो? तो आप देखिए, यानी उनको पहुँचता है, वो सब महसूस करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सुनते हैं, तुम्हें इसका शऊर नहीं, तुम्हें शऊर नहीं इसका पता होता है। और अगर हम अपने आप को देखें तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उनके थ्रू यानी हमें पता लगती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। बिल्कुल, और आपको अगर जानने की जस्तजू हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आगा साहब, आप इतनी खामोशी से क्यों खड़े हुए हैं? फ्रूट योगर्ट तैयार है, इसकी रेसिपी आप देखिए, आप रेसिपी देखिए, मैं जाकर अपनी सीट पे बैठता हूँ। थैंक यू। आपने देख ली रेसिपी कार्ड, और अगर कोई चीज़ आप इस पर मज़ीद ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस कोशिश ये करें कि दही के अंदर हम जूसी फ्रूट्स ना ऐड करें, जूसी फ्रूट ऐड करने से उसकी जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल जनाब। और दही जो भी हो उसकी मलाई उतार लें, मलाई उतार कर दही इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है, मलाई के साथ इस्तेमाल करना नुकसान। लेकिन आगे से दूसरों पर जुल्म करना बड़ा गलत होता है। क्यों? मतलब आप दही के ऊपर से बलाई उतरवा रहे हैं? नहीं, दही पे से बलाई उतरवा रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्हें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो खा लें। अच्छा हाँ, बस ठीक है, फिर ये बताएं ना, पूरी बात ऐसे आपने डरा दिया। अच्छा, ये टिप तो मुझे अभी पता चली, हालांकि मुझे बड़ा नाज है इस बात पे कि मुझे बहुत आता है, लेकिन ये वाली बात आपके थ्रू मुझे मालूम हुई कि वो जूसी फ्रूट नहीं डालनी चाहिए। जूसी फ्रूट डालने से जो दही जी उसमें पानी क्या वो पानी आ जाएगा तो मसला होगा, तो इसलिए पानी उसका निकाल देना चाहिए। अच्छा ठीक है, हम बात कर रहे थे इसाले सवाब की, तो हमारी क्या बात हो रही थी? हाँ, आपने फरमाया था कि पहुंचता है, तमाम लोगों को पहुंचता है, लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। बिल्कुल एग्जैक्टली, हम ये बात कर रहे थे कि तुम शऊर नहीं रखते। तो ये क्या सिर्फ जो हम लोग अक्सर फातिहा के लिए बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि जनाब ये आज एक बड़ा दिन है, शब बारात है या जुमअतुल विदा है या इस तरह की कोई भी बात, तो हम कब्रिस्तान जाएँ। लेकिन अब हर दौर में आपकी मसरूफियात अलग होती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए अब पॉसिबल नहीं होता कि वो टाइम निकालें और जाएँ। तो क्या इस तरह की, जिस तरह आज इतना बड़ा दिन है, तो आप सिर्फ अपने घर में बैठ के भी उन लोगों पे फातिहा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल 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 जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस वक्त चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें। इस तरह है कि हम जब ब्रेक पर जाएंगे तो मोहतरमा हमारा कुछ और मेहमान भी हमारे पास हैं, वो होंगे। फिर जब हम आखिरी सेगमेंट पे आएंगे जिसमें हम फिर अपने मजहबी सेगमेंट पर आएंगे, तो आज हम मोहतरमा सबिया काजी साहबा को एक मरतबा फिर ज़हमत देंगे। हमारी गुफ्तगू जारी है कि किस तरह हम तमाम ज़िंदा लोग अपने आगे जाने वालों को कुछ दे सकते हैं, कुछ पहुंचा सकते हैं। इन तमाम लोगों पर, इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए मोहतरमा फिर हमारे साथ मौजूद होंगी आज ही के दिन। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा, इसलिए कि हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। हमारा प्रोग्राम इफ्तार की रौनकें। स्टे विद अस। शहरुर रहमति वल गुफरान